تو حضور نے کہا میں علم شہر ہوں، تو کیا صرف دین کا علم ہے یہاں؟ علی اس کا دروازہ ہے، تو کیا صرف دین کا علم ہے؟ نہیں، لوگوں نے دنیا کے علم میں بھی پرکھا علی کو کہ کیا علی دین کے علاوہ دنیا کے بھی علم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ تو ایک یہودی آیا حضور حضرت علی کی بارگاہ، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ علی، آپ کے نبی نے کہا کہ علم کا شہر ہوں میں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو میں اس دعوے کی تصدیق کے لیے آیا ہوں، اور تصدیق یہ ہے کہ ہم یہودی قوم ہیں، حساب کتاب بڑا باریکی سے کرتے ہیں، حساب کتاب میں ہم بڑے مشہور ہیں۔ ایک آٹومیٹک کا حساب ہے، الجبرا کا ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا پوچھو۔ علی یہ نہیں کہا بھائی یہ دنیاوی علم کی بات کر رہا ہے، تو الجبرا کا علم مجھے نہیں معلوم، آٹومیٹک میں نہیں جانتا، یہ نہیں کہہ رہے کہ فرما پوچھ کیا ہے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ سفر پہ نکل رہے تھے، بس گھوڑے پہ زین کس رہے تھے، اسی درمیان میں آ کے پوچھتا ہے۔ تو علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بعد میں آنا، ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں۔ کہا پوچھ، تیرا ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہ ہو؟ اس نے ایک بڑا عجیب و غریب سوال کیا، اس نے کہا علی یہ بتائیے کیا آپ کوئی ایسے اعداد، ایک ایسا فگر بتا سکتے ہیں جو 2 سے لے کر 10 تک کسی بھی فگر سے تقسیم کیا جائے تو پوری طرح تقسیم ہو جائے، آخر میں کوئی کسر نہ آئے، پوری طرح تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ جو میتھمیٹکس بچے پڑھتے ہیں نا، وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن بات دور تک جائیں گی، انٹرنیٹ کے ضرور پڑھے لکھا طبقہ بھی اس کو سنیں گے۔ کیا کوئی ایسا ڈیجٹ ہے، کوئی ایسا فگر ہے جس کو 2 سے لے کر 10 تک اگر تقسیم کے ڈیوائیڈ کیے تو ڈیوائیڈ کے بعد لاسٹ میں بالکل 0 آنا چاہیے، کوئی پوائنٹ نہیں، کچھ نہیں، پوری طرح وہ جو ہے اس پہ کوئی کسر نہ ہو، پوری طرح تقسیم ہو، پوری طرح ڈیوائیڈ ہو، کوئی فرکشن نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر، کوئی ایسا عدد ہے؟ اب میں یہ اچھے سے اچھے آرتھومیٹک کے اسکالر سے پوچھوں نا تو ہوش اکھڑ جائیں گے اس کے بعد، لیکن وہ علی تھے۔ جواب کیسا دیا؟ جواب نہیں دیا، فرمایا اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا اس کا جواب دے۔ کہا یہ کیا بات ہے، میں آپ سے سوال کرنے آیا، الٹا آپ مجھ سے کر رہے۔ کہا تو جو میرے سوال کا جواب دے گا اسی میں جواب چھپا ہوا ہے۔ کہا اچھا پوچھیے۔ تو آپ نے پوچھا اس سے کہ اچھا یہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 7۔ مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 30۔ پھر وہ یہاں جھنجلا گیا، کہا علی میں اتنا مشکل سوال لے کے آیا، آپ میرے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے، بچوں کی طرح سوال کر رہے ہیں کہ ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں، تو بچوں کے سوال ہے، مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کہا تو جواب تو دے، تیرے اسی جواب میں تیرا سوال کا جواب چھپا ہوا ہے۔ ہفتے میں دن کتنے ہوتے؟ بولے حضور 7۔ مہینے میں دن کتنے ہوتے؟ کہا 30۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ کہا 12۔ کہا 7 کو 30 سے ضرب دے۔ 7 کو جب اس نے 30 سے ضرب دیا فگر آیا 210۔ کہا 210 کو 12 سے ملٹیپلائی کر ضرب دے، کتنا فگر آیا؟ کہا 2520۔ کہا یہی 2520 وہ فگر ہے کہ 2 سے لے کر 10 تک جس سے تقسیم کرے گا کوئی کسر نہیں آئے گا۔ اسی کے سوال کا جواب دے کر اسی کو بتا دیا، اور اس نے جب کیا تو واقعی 2520 پوری طرح ڈیوائیڈ ہو رہا تھا۔ اور اس نے کہا علی قربان جاؤں میں آپ کے کہ کتنے آسانی سے آپ نے جواب دیا، مگر کیا اس فارمولے کا اور بھی کوئی دوسرا جواب ہے؟ ہاں ایک اور جواب ہے، 1 سے 10 تک گنتی سنا۔ آپ میں سے کوئی سنا سکتا ہے 1 سے 10 تک گنتی؟ کوئی بھی نہیں سنا سکتا؟ ہاں نہیں سنا سکتے۔ آپ سناؤں گے 1 2 3، یہ بات عرب کی ہو رہی ہے، وہاں 1 2 3 نہیں ہو رہا ہے، وہاں گنتی تو عربی میں ہو رہی ہے۔ واحد، اسے گنتی سنائی، واحد، اسنان، اسنین بھی کہتے، اسنان بھی کہتے، 2 جی، ثلاثہ 3، اربع 4، خمسہ 5، ستہ 6، سبع 7، ثمانیہ 8، تسعہ 9، عشرہ 10۔ اس نے گنتی سنائی پوری 1 سے لے کر 10 گنتی جیسی سے سنائی۔ تو علی نے کہا ان حرفوں میں جو تو نے بیان کیے جہاں جہاں عین آیا ان حرفوں کو الگ نکال، جہاں جہاں اس میں عین آیا ذرا دیکھیے، اب اس کو ہم ذرا دیکھتے چلے۔ واحد، واو، الف، ہے، دال، اس میں عین آیا نہیں آیا؟ واو ہے، واحد لکھیے آپ، جو عربی لکھتے ہیں پڑھتے یا دیکھتے ہیں وہ سمجھ پا رہے ہیں، اردو والے بھی سمجھ لیں گے۔ واحد لکھیے، واو، الف، ہے،
دال عین ہے اس کے اندر نہیں ہے. اسنان الف سے نون الف نون اسنان یا اسنین اس میں بھی عین نہیں ہے. ثلاثہ سے لام الف سے ہے ثلاثہ میں بھی عین نہیں ہے. اربع الف رے بے عین اربع. پہلا فگر کون سا آیا جس میں عین ہے؟ 4. یاد رکھیے علی بھائی میتھمیٹکس کے اسکالر بیٹھے ہیں. پہلا ڈیجٹ جو آیا پہلا جو عدد آیا عین کا وہ ہے اربع الف رے بے عین ہے اربع. کا یہ 4 کو اپنے پاس محفوظ کر لے. چل آگے بڑھ. خمسہ خے میم سین حالانکہ تے ہے میں ہے پڑھ رہا ہوں کیونکہ تے پہ جو ہے وہ تنوین ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. وہ ہے خمسۃن. ایکچوئل میں ایسا پڑھتے لیکن جب سکون لے رہے ہیں تو خمسۃن کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ خمسہ. اس لیے میں ہے پڑھ رہا ہوں. وہاں ہے وہ خمسۃن. خے میم سین ہے عین نہیں ہے. خمسہ کے بعد آتا ہے ستہ 6 سین تے پہ تسدید اور زبر. اس میں بھی عین سین تے ہے اس میں بھی عین نہیں آیا. سبعہ سین بے عین ہے. دوسرا ڈیجٹ جس میں عین آیا وہ کون سا ہے؟ اس کو بھی یاد رکھ لیجیے. پہلا کون سا تھا؟ 4. دوسرا 7. پھر آپ نے فرمایا پڑھ ثمانیہ سے میم الف نون یہ ہے. ثمانیہ میں بھی عین نہیں ہے. تسعہ تے سین عین پھر ہاں. کون سا آیا تیسرا عدد؟ 9 میں عین ہے. اور اشرا شین عین شین رے ہے. عین پہلا ہی حروف ہے اشرا میں. اشرا عین سے آتا الف سے نہیں. اشرا 10واں. تو پہلا کون سا تھا جس میں عین آیا؟ 4. دوسرا کون سا تھا؟ 7. تیسرا کون سا تھا؟ 9. اور چوتھا کون سا تھا؟ 10. آپ نے کہا 4 کو 7 سے ضرب دے. اس نے 4 کو 7 سے ضرب دیا. آیا فگر 28. کہا اس کے بعد آیا تھا 9 میں عین تو 9 کو 28 سے ضرب دے. فگر آیا 252. اور آخری میں آیا تھا اشرا 10 میں. کہا 252 کو 10 سے ضرب دے 2520. یہی وہ فگر ہے جو کبھی کسر نہیں آئے گا. یہ ہے علی جو صرف دین کی بات نہیں کر رہے ہیں جناب. دنیا کے علوم میں بھی جہاں پروفیسر ان کے طلبے کے قدموں کی ریسوں کی بھی برابری نہیں کر سکتے. جی